اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں، اچھا بھائی بیان کے دوران خواتین باتیں کر رہی ہوتی ہیں، بالکل بھی مناسب نہیں ہے، کئی دفعہ شکایتیں آئی ہیں، بیان سننا چاہیے شوق سے. 2 خاتون جو تھیں 20 سال قید ہوئی ان کو ایک ہی وارڈ میں، 20 سال تک وہ باتیں کرتی نہیں. جب نکلی ہیں نا، جس دن رہائی ہوئی تو کہیں بہن کچھ باتیں رہ گئی ہیں، انشاءاللہ اگلے ہفتے ہماری ملاقات ہوگی تو اس کو کمپلیٹ کریں. تو یہاں جو خواتین آتی ہیں بھائی بیان کو فوکس کریں نا، آپ کے فائدے کی باتیں ہو رہی ہیں تو آپ کے دل میں میاؤں کی محبت ڈالی جا رہی ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ نے کیا فرمایا کہ جس کنڈیشن میں آج ہو ضروری نہیں کہ کل بھی اسی کنڈیشن میں ہوگے، لہذا کیا کرنا ہے، اعمال کو فوکس کرنا ہے. اس عمل کا فائدہ کیا ہوگا کہ اللہ نہ کرے کل ٹینشن آئی بھی تو اس ٹینشن کو برداشت کرنا کیا ہو جائے گا، آسان. میں جمعے کی خطبے میں یہ حدیث اکثر پڑھتا ہوں. حضرت عبداللہ ابن عباس بالکل نوعمر تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سواری میں پیچھے بیٹھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، یا غلام، اے نوجوان، اے لڑکے، میں تجھے نصیحت کرتا ہوں، احفظ اللہ یحفظک، اللہ کے دین کی حفاظت کر، یعنی اللہ کے احکام کو پورا کر، اللہ تیری حفاظت کرے گا. احفظ اللہ یحفظک، احفظ اللہ تجدہ تجاہک. جب کوئی یعنی شریعت کا حکم آئے نا تو اس میں اللہ کے حکم کو مقدم کرو، تو جب کوئی مصیبت آئے گی تم اللہ کو اپنے سامنے پاؤ گے. اللہ یا تو وہ کام پورا کر دے گا یا اللہ آپ کو تسلی دے دے گا کہ بھائی میں ہوں تمہارے ساتھ، اس ٹینشن کو برداشت کرو، یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے. اس پہ اللہ تمہیں بہت نوازے گا، تھپکی ملے گی، تسلیاں ملیں گی. اور پھر فرمایا کہ وَعْلَمْ أَنَّمَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ. ٹینشن ختم کرنے کے 2 طریقے نبی نے بتا دیے یہاں پہ. ایک تو عمل صحیح کر لو تو ٹینشن میں اللہ آپ کے ساتھ ہوگا. دوسرا طریقہ تقدیر پر ایمان. فرمایا انما اصابک، جو مصیبت تمہیں پہنچی ہے، یعنی مطلب حدیث کا یہ کہ تمہاری حماقتوں سے نہیں. بھائی آپ صحیح سب کچھ صحیح کر رہے ہو تو پھر بھی اللہ کی طرف سے آزمائشیں آ جاتی ہیں. تو لم یکن لیخطئک، یقین کر لو یہ لازمی پہنچنی تھی، یہ تم سے خطا ہو ہی نہیں سکتی تھی. تو جب ایک کام لازمی ہونا ہی تھا تو اس میں ٹینشن کس بات کی؟ ابے کیا ہو گیا بھائی، جب ایک کام ہونا ہی ہے، نہ ہونے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، تو بھی ٹینشن کس بات؟ یہ تو ہونا تھا، یہ تو ہوگا، یہ تو ہوگا بھائی. لیکن چونکہ ہمیں ٹینشن سے پہلے نہیں پتا ہوتا کہ کیا ہوگا تو ہم اسباب اختیار کرتے ہیں. پورے کامیابی کے اسباب اختیار کرے پھر بھی نہیں ہوا، بھائی یہ تو اللہ نے ایسے ہی لکھا ہوا تھا. غزوہ احد میں 70 صحابہ شہید ہو گئے. کتنی بڑی ٹینشن صحابہ کے لیے، کتنی بڑی ٹینشن. تو اللہ نے کیا فرمایا، کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے، یہ شکست بھی مقدر میں لکھی ہوئی تھی اور یہ شہادتیں بھی مقدر میں لکھی ہوئی تھی، کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے. رہا یہ مسئلہ کہ تم سے غلطی ہوئی تھی، مشورے پر عمل نہیں ہوا، نبی کا حکم تم سے ٹوٹ گیا تو اس کی وجہ سے یہ ٹینشن پہنچی ہے، تو اس سے تم نے چونکہ توبہ کر لی ہے تو وہ والی ٹینشن بھی کیا ہو گئی، ختم. آخرت کا نقصان کا خطرہ تھا کہ نبی کے جو حکم دیا تھا گھاٹی پہ رہنا ہے تو وہ توبہ سے معاف ہو گیا. باقی رہا یہ شکست، کوئی مسئلہ نہیں. وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ، اس میں مثبت چیزیں سوچو کہ اللہ چاہتا تھا تم میں بہت سے لوگوں کو شہادت کا مرتبہ دینا، تو اللہ نے ان کو جلدی آزمائشوں سے نکال کے جنت میں پہنچا دیا، اور کیا چاہیے.